Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most gracious. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my Lord, expand me my chest and ease my task for me, and remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome to all of you in this 7th unit. The title of this unit is The Two Bargains. In this unit, inshallah, we will study first and second paragraph of your English textbook at page number 65 and 66. Arabia is a desert land where water is scarce. عرب ایک صحرائی ملک ہے جہاں پانی کی قلت ہے. Arabia is a desert land. عربیہ ایک صحرائی علاقہ ہے, ایک صحرائی ملک ہے. Where water is scarce. You may pronounce it scarce or scarce. جہاں پانی کی قلت ہے. اسکارس کا مطلب ہوتا ہے شارٹیج, قلت, کمی ہونا. Even if water is found, it is not always suitable for drinking. حتیٰ کہ اگر پانی پایا بھی جائے تو یہ ہمیشہ پینے کے لیے موزوں نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر پانی پایا بھی جائے تو یہ ہمیشہ پینے کے قابل نہیں ہوتا. سوٹیبل, موزوں ہونا. In older days, people had to travel long distances to fetch water, and sometimes they had to remain without it for a day or even more. پرانے وقتوں میں لوگوں کو دور دراز علاقوں تک جا کر پانی لانا پڑتا تھا, اور بعض اوقات انہیں ایک دن یا اس سے زیادہ بغیر پانی کے رہنا پڑتا تھا. In olden days, پرانے دنوں میں, پرانے وقتوں میں, people had to travel, لوگوں کو سفر کرنا پڑتا تھا. لانگ ڈسٹینسز, دور دراز علاقوں تک. ٹو فیچ واٹر, پانی کو لانے کے لیے. اینڈ سم ٹائمز, اور بعض اوقات, دے ہیڈ ٹو ریمین, انہیں رہنا پڑتا تھا. وداؤٹ اٹ, یعنی اس کے بغیر, پانی کے بغیر. فار اے ڈے اور ایون مور, ایک دن یا اس سے زیادہ. فیچ اینڈ برنگ, ان دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ فیچ یہاں سے جا کر لانا, اور برنگ کسی جگہ سے, یعنی برنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے جائے اور لائے. فیچ مینز گو اینڈ برنگ. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم migrated to مدینہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت کی, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, there was only one well of sweet water in town. تو یہاں پر صرف قصبے میں صرف ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا. There was only one well of sweet water. میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا. in town, قصبے میں, شہر میں. It was called بحر روما, اور اس کو بحر روما کہا جاتا تھا. اس کا نام بحر روما تھا, یا اسے بحر روما کہا جاتا تھا. The well was owned by a Jew who sold its water at a high price. یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھی جو اس کے پانی کو مہنگے داموں فروخت کرتا تھا. The well was owned. owned کا مطلب ملکیت ہونا. تو یہ کنواں اس کنویں کی ملکیت by a Jew, ایک یہودی کی تھی. who sold its water, جو اس کے پانی کو فروخت کرتا تھا, at a high price, مہنگے داموں. The companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam were generally poor and found it hard to get water.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام عام طور پر غریب تھے، اور وہ اس پانی کو، ان کے لیے یہ پانی خریدنا مشکل تھا. and found it hard to get water. اور ان کے لیے مشکل تھا پانی حاصل کرنا. ظاہر بات ہے یہودی جو تھا وہ اس پانی کو فروخت کرتا تھا، مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، اور جو کمپینینز تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ عام طور پر غریب تھے، اور ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ اس پانی کو مہنگے داموں خرید سکے. ون ڈے دے کیم ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اینڈ apprised him about their conditions. اور اپنی حالت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. apprised means to inform. اطلاع دینا، آگاہ کرنا. about their condition، اپنی حالت کے بارے میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sitting in masjid at that time, and many of his companions were there too. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اصحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے. He looked around and said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for bearing Roma؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں کوئی ہے جو بحر روما کے بدلے میں اپنے لیے جنت کو خریدنا پسند کرے گا. Is there anyone، کیا یہاں کوئی ہے who would like to purchase paradise، جو جنت کو خریدنا پسند کرے گا for himself، اپنے لیے in return for بحر روما، بحر روما کے بدلے میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ stood up and went out quietly. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ باہر چلے گئے. went out quietly. quietly یہاں پر ایڈورب ہے اور اس کا مطلب ہے خاموشی سے. سیکنڈ پیراگراف. He went to the Jew and offered to buy the bill from him. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہودی کے پاس گئے اور ان کو پیشکش کی کنواں خریدنے کی. and offered، اور ان کو پیشکش کی to buy، خریدنے کی، the bill، کنویں کی، from him، ان سے. The Jew did not agree to sell it at first. یہودی پہلے اس کے اوپر، اس کو فروخت کرنے پہ رضامند نہ ہوا. The Jew did not agree، یہودی راضی نہ ہوا، متفق نہ ہوا، to sell it، اس کو فروخت کرنے پر، at first، پہلے. But then he thought it be more profitable to make حضرت عثمان رضی اللہ عنہ a partner as he was a rich businessman. پھر اس نے سوچا کہ یہ تو بہت زیادہ منافع بخش ہو سکتا ہے اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حصہ دار بنا کر، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. پروفیٹیبل کا مطلب ہے منافع بخش. He therefore agreed to sell half of his share in the bill to حضرت عثمان رضی اللہ عنہ for 12,000 dirhams silver coins. اس لیے وہ متفق ہوا کنویں کا آدھا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کرنے پر، کہ وہ اس کنویں کا آدھا جو حصہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کرے گا for 12,000 درہمز، 12,000 درہمز میں. درہمز کیا ہے؟ سلور کائنز ہے. It was agreed that حضرت عثمان رضی اللہ عنہ would receive all the income from the will for one day and the Jew for the next day. کہتے ہیں اس بات پہ اتفاق کیا گیا، اس بات پہ متفق ہوئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دن کی آمدن وہ لیں گے، اس کنویں کی ایک دن کی آمدن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لیں گے، اور دوسرے دن کی پھر یہودی. تمام جتنی بھی آمدن ہے، آل دا انکم فرام دا ویل، کنویں کی جتنی بھی آمدن ہے
وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ریسیو کریں گے، وہ حاصل کریں گے فار ون ڈے، ایک دن کے لیے، اینڈ دا جیو فار دا نیکسٹ، اور دوسرے دن پھر یہودی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ریٹرن ٹو دی مسجد اینڈ آفرڈ ہز شیئر ان دا ول ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد واپس آئے اور اس کنویں میں اپنی حصے جو کنواں انہوں نے خریدا تھا، جو آدھا حصہ کنویں کا خریدا تھا، اس کی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. It was proclaimed in Medina that everyone could carry as much water free of cost as she liked on the day appointed for Hazrat Usman رضی اللہ عنہ. اب اس کے بعد مدینہ کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا. It was proclaimed in Medina. مدینہ کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا that everyone could carry as much water free of cost، کہ ہر کوئی بھی یہاں سے جتنا پانی لے کر جانا چاہے وہ لے کر جا سکتا ہے، فری آف کاسٹ، مفت میں، ایز ہی شی لائٹ، جتنا وہ پسند کرتا ہے. آن دا ڈے اپوائنٹڈ فار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دن ہے، اس دن جو اپوائنٹڈ مقررہ کردہ دن ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، اس دن وہ جتنا پانی بھی لے کر جا سکتے ہیں تو وہ لے کر جا سکتے ہیں مفت میں. The Muslims as well as the Jews made full use of Hazrat Usman رضی اللہ عنہ generosity and carried enough water to last for the next day as well. مسلمانوں اور اسی طرح یہودیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا بھرپور استعمال کیا، اور وہ اتنا پانی لے کر جاتے تھے کہ وہ دوسرے دن کے لیے بھی کافی رہتا. Here is your home task. Write the answer for the following questions on your need notebook at page number 60 of unit 7. Question number 2. Why did the Jew agree to حضرت عثمان رضی اللہ عنہ offer؟ کہتے ہیں کہ جو یہودی تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو آفر تھی اس پہ راضی کیوں ہوا؟ یہ کوشچن نمبر 2 ہے، اور اسی جو ٹاپک ابھی ڈیلیور ہو چکا ہے، اسی میں اس کا آنسر موجود ہے. اس کا آنسر آپ لوگوں نے لکھنا ہے. کوشچن نمبر 7 ہے، What did حضرت عثمان رضی اللہ عنہ do when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for بحر روما؟ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر کوئی ہے جو بحر روما کے بدلے میں اپنے لیے جنت کو خریدنا پسند کرے گا. تو یہ کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 7 یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ہوم ٹاسک ہے، یہ آپ لوگوں نے نیڈ نوٹ بک پہ لکھنا ہے. اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ. جزاک اللہ خیر.